السلام علیکم ایوری ون، آج ہم بات کریں گے نیوکل ٹرانسلیوسینسی اسکین کے بارے میں جو پریگنینسی کی ارلی سٹیجز میں ہوتا ہے۔ نیوکل ٹرانسلیوسینسی اسکین کو اینٹی اسکین بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو 11 سے 13 ویکس کے درمیان کیا جاتا ہے۔ اس اسکین میں ہم بیبی کے نیک کے پیچھے فلوئڈ کی لیئر کو میئر کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں فیٹس کے ہیڈ کے پیچھے ایک میمبرین نظر آ رہی ہے جس میں فلوئڈ ہے، تو اس کو ہم بولتے ہیں نیوکل ٹرانسلیوسینسی۔ اب ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کی تھکنس کتنی ہے۔ جب ہم نے اس نیوکل ٹرانسلیوسینسی کو میئر کیا تو جو اس کی میئرمنٹ آ رہی ہے وہ ہے 5.4 mm، لیکن جب ہم ایک نارمل سکین میں دیکھتے ہیں تو یہ 3 mm سے کم ہوتی ہے، لیکن یہاں پر 5.4 mm ہے تو ہم بولیں گے کہ نیوکل ٹرانسلیوسینسی انکریز ہے۔ اس صورت میں اب نارمیلٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ جب ہمیں نیوکل ٹرانسلیوسینسی انکریز نظر آئے تو پھر ہم دیکھتے ہیں نیزل بون کو۔ اگر نیزل بون ایبسنٹ ہو تو ڈاؤن سنڈروم کا رسک انکریز ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے اس فیٹس کو سائیڈ ویو میں دیکھا تو ہمیں اس کی نیزل بون نظر نہیں آ رہی۔ یہاں پر ہمیں 2 کارٹیلیج نظر آ رہے ہیں، کارٹیلیج تو ہیں لیکن یہاں پر نیزل بون ایبسنٹ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر نیوکل ٹرانسلیوسینسی انکریزڈ ہوگا اور نیزل بون ایبسنٹ ہوگی تو بیبی کو ڈاؤن سنڈروم ہو۔ یہ ایک انڈیکیشن ہوتی ہے جو شو کرواتی ہے کہ ہائی رسک ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ کیونکہ الٹرا ساؤنڈ سے کنفرم نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اس کے لیے ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں جیسے NIPT یا کمبائن اسکریننگ یا الٹرا ساؤنڈ رپورٹس، اور ٹیسٹ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان سے پھر ہم کنفرم کرتے ہیں کہ جینیٹک پرابلم ہے یا نہیں، جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ پریگنینسی کو آگے لے کے چلنا سیف ہوگا یا نہیں۔ تو یہ تھا ایک ہائی نیوکل ٹرانسلیوسینسی کا کیس۔ تھینک یو فار واچنگ۔